love this person. Go and you love this person. And tell all the Indians they should love this person. And go and put the love of this person in the heart of the people and tell them that this is the person he has become the friend of Allah. اور جب یہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو اس کے اندر وہ طاقتیں آ جاتی ہیں، توجہ نہیں آتی، وہ طاقتیں آ جاتی ہیں، ان کا آزار ہونے لگ جاتا ہے، اور ان طاقتوں کو حدیث میں بیان کیا، اور اس طاقت کا جو منصب ہے، اسٹیشن ہے اور اسٹیٹس ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، اور راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ کبھی تو سلطان العارفین حضرت سلطان بابو خود صدر العزیز کی بات سماجھتا، بیوی رات کی سماتی ہے، جس صبح کو سلطان بابو نے پیدا ہونا تھا، اس رات تک تہجد کی نماز کی ہوتی تو کیا دیکھتی میرے گھر میں نور پھیلتا چلا آ رہا ہے، اور ایک ایسی آواز بیوی تمہارا راتوں کا اٹھنا قبول کر دیا گیا، تمہیں مبارک ہو، تمہیں سلطان بابو کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا وہ ساری مائیں مقدس مائیں جنہوں نے نبی کے پیار کو اپنا اور نابشورہ بنایا، جنہوں نے مولا کے نور کے حصول کے لیے اپنی زندگیوں کو اولاد کی تربیت میں لگا دیا، ان ماؤں کے بدن سے پیدا ہونے والے نوجوان عاشقان مصطفیٰ ٹھہرے ایک عاشق رسول کی ماں کے پاس کرتے ہیں، اور یہ 21 سال کا نوجوان اپنی ماں کی محبت کا وہ سفر اس نے ماں کے دودھ سے شروع کیا تھا، آج 21 سال کی عمر میں اس پیار کو اس کے رسول کے جوان جذبوں کے ساتھ ماں کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے ماں شاید اس کے بعد زندگی میں ملاقات نہ ہو سکے، ماں تڑپ گئی، بیٹا یہ مرنے کے دن نہیں ہے، کہا ماں تیرے اس عظمت والے دودھ کی مجھے قسم ہے جو تم نے مجھے درود و سلام کی روشنی میں پلایا تھا، آج وہ دودھ نہیں، خون نہیں، بلکہ اس کے مصطفیٰ بن کر دے گا۔ ایک وہ بدنصیب باپ بھی ہے، بیٹا نماز جنازہ میں کھڑا ہے لیکن نماز جنازہ کی دعا دے دیا، ایک وہ بھی بدنصیب بات ہے۔ اپنے غریبان میں ضرور جھانکیے، بینک بیلنس ضرور ہونا چاہیے، پاکستان میں پراپرٹی ہونی چاہیے، بلڈنگ بننی چاہیے، جائیدادیں ہونی چاہیے، زمینیں ہونی چاہیے، لیکن یہ جانے والے نہیں ہیں، انہیں آپ کیوں زمینوں کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں آپ کی بلڈنگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے وقت کی تو انہیں آپ کی بھی ضرورت ہے۔ وقت ہے انہیں ایسا بنا دو کہ جنازہ تو جنازہ ہے، تم مر جاؤ، تمہاری موت پر قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو اور قاریوں کو نہ بلانا پڑے، تمہارا اپنا بیٹا ہی قبر تمہاری پہ کھڑے ہو کے قرآن کو تو شام کو تو قرآن کو توانائی کا سرچشمہ ہے، قرآن نور ہے، نور مبین ہے، اس کا نزول راتوں کو تقدس دیتا ہے، مہینوں کو تقدس دیتا ہے، لیکن تصور تو کرو جس سینے میں یہ قرآن آیا ہے اس سینے کی عظمت کا عالم کیا ہو، اور اسی توانائی کو اللہ نے ڈائیورٹ کیا، اسی کو ڈائیورٹ کیا، لوگوں کے دلوں میں اتارا، نوافل پڑھے لوگوں نے، راتوں کو جا کے بے نقاب کیے، نفل پڑھے، عبادتیں کی، ثقافتیں کی، زہد و تقویٰ کا راستہ اختیار کیا، مولا کو پیار آ گیا، مولا کو پیار آ گیا، اور میں محبوب نے بتا دوں اللہ سے پیار کرنے والوں، راتوں کو جاگنے والوں، نوافل پڑھنے والوں، قرآن پڑھنے کی زندگیاں گزارنے والوں، اللہ کو تم سے پیار ہو گیا ہے، اللہ کو تم سے پیار ہو گیا ہے، اور اس کے پیار کا عالم یہ ہے کہ وہ تمہارے کام بن گیا ہے جن سے تم سنا کرتے ہو، اس نے اعلان کر دیا ہے جو بندہ مجھ سے پیار کر اس سے میں پیار کرتا ہوں، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، نوافل کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اس کا چلنا ان کا چلنا نہیں اللہ کا چلنا ہے، ان کا دیکھنا ان کا دیکھنا نہیں اللہ کا دیکھنا ہے، ان کا بولنا ان کا بولنا نہیں اللہ کا بولنا ہے۔ کبھی تو فاروق اعظم نے خط لکھا تھا کے ریت سے ڈرا تھا، The second caliph of Islam, Hazrat Sayyidina Faruq A'zam, wrote a letter to River Nile. If you can flow in the name of God, then we need your water. یہ خط جب دریائے نیل کے ریت سے ڈرا کے حوالے کیا گیا تو
تو قاصد ابھی دریا کے کنارے نہیں پہنچا تھا، وہ بے جان سرے کچھ کھڑا پڑے اور بے جان سروں میں جان پڑ گئی. انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا آ گیا. انہیں سمجھنا نہیں آتا تھا، سمجھنا آ گیا. اور انہیں سمجھانا نہیں آتا تھا، سمجھانا آ گیا. دریائے نیل کی روانیوں میں بتا دیا دیکھنے والا فاروق اعظم ہو تو ریت کے ذروں میں بھی جان پڑ جائے. اور وہ جو دریائے نیل اس وقت چلا تھا نا، آج تک چل رہا ہے، قیامت تک چلتا ہے. حضرات کتاب پڑھ کیا کر رہا تھا؟ اور وہ انسان کھڑا ہو گیا جس کے پاس کتاب میں سے کتاب کی ضرور اولڈ ٹیسٹمنٹ اور یہ نازل ہوئی تھی جناب حضرت داؤد پر، اور اس وقت شریعت سلیمانیہ میں یہ کتاب اپنا کردار ادا کر رہی تھی. اس کا علم لوگوں کے لیے خدا شناسی کا ذریعہ بن رہا تھا، اور انہیں خدا شناسوں میں سے، انہیں خدا شناسوں میں سے، انہیں خدا کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک آدمی ذخیرہ تھے جو اسی کتاب کے علم کی بنیاد پر کہہ رہے تھے کہ میں لے آتا ہوں. آنکھ کے پلک چمکنے سے پہلے میں لے آتا ہوں. لے آئے، اور جب لے آئے تو میں نے سوچنا شروع کر دیا اور اس کو سمجھنا شروع کر دیا کہ لے آئے، اور لے آئے پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل کا فاصلہ یہاں سے وہاں تک جانا بھی ہے اور آنا بھی ہے. اور میں نے دیکھا میرے شعور کی نظر میں دیکھا، اور میرے نبی کے فیضان کی وہ جو اور مہربانیوں کی وہ جو خیرات ہے، اسی کے ذریعے سے ہر ایک صاحب نظر میں دیکھا کہ اللہ والا ادھر بھی تھا ادھر بھی تھا، جاتے بھی تھا آتے بھی تھا. قدم قدم ایک ہی لمحے میں نظر آیا. لوگوں نے کہا ایسے ممکن ہی نہیں. میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں تم چاہتا ہو. اسی لیے کہنا چاہتا ہوں یا نبی کہا کرتا، یا رسول کہا کرتا. میں کچھ دن پہلے ایک مجلس میں تھا تو یہی بیان کر رہا تھا، تو ایک نوجوان شاید فلسطین سے ٹکرا ہوا کہنے لگے یو آر سیئنگ رسول از پریزنٹ ایوری ویئر. میں نے کہا یس اٹ مینس رسول از پریزنٹ ایوری ویئر. کہنے لگا یو پروو اٹ. یس. میں نے کہا what do you think about Iblis? What do you think about Iblis? He's everywhere. He's everyone. Even in the wind flowing with your blood. اگر خدا کا دشمن ہر ایک میں ہو سکتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور جنہیں خدا نے وہاں ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کہہ کے ساری کائنات کا محافظ بنا کر دیتا ہے. ارے نبی تو نبی ہے. سلطان صاحب کی بات تو سلطان العالمین کی فرماتے ہیں ابے گرفتار چمبیلی بوتی مرشد مانو میرے بجلائی ہوں نبیت بات دا پانی ملیا کہ ہر لگے ہر جائی ہوں. ہر لگے ہر جائی جسم کا بال بال اس کے فیضان سے مؤثر ہو رہا ہے. اندر بھوکی مشک مچایا جہاں پورا کے آئی جیوے مرشد قابل حضرت بابو جے میں یاد کر رہا تھا رسول is everywhere. Then what is the difference when we say Allah is everywhere and Rasul is everywhere? There is no difference. The difference is here. He is the creator and Rasul is creation. Allah is creation and Rasul is creation. Allah created, Rasul was created. لیکن بنایا ایسا جیسا کسی اور کو بنایا ایسا بنایا شہکار بنایا بے مثال بنایا لاجواب بنایا. تبھی تو سارا قرآن اس نبی کے حق میں آیا.
نزول قرآن کو معمولی بات نہیں ہے. کتاب کا علم ہے, کتاب کا نام زبور ہے, اتری ہے جناب داؤد پر, اور شریعت کے دور میں جناب سلیمان کے دور میں بھی وہ کام کر رہی ہے. اس کا علم رکھنے والا آج سے برقیہ ہے, یمن میں بھی ہے, فلسطین میں بھی ہے, آتے بھی ہے, جاتے بھی ہے, قدم قدم سے ہے, کام کام سے ہے, ہر مقام سے ہے. میں نے کہا پروردگار اتنی بڑی طاقت کا سرچشمہ اللہ ہاتھوں نے دیکھا نہیں, اس نے کتاب میں سے جو علم حاصل کیا اس نے اسے طاقتور بنا دیا ہے. ادھر سے داؤد, ادھر سے مدینے والے آقا, ادھر ہے داؤد, ان پر کتاب نازل ہوئی زبور, اس زبور کا علم رکھنے والا حضرت سلیمان کا امتی, اور پھر خود سلیمان اور داؤد کی علم میرے اور تیرے نبی کے مقتدیوں میں سے ہیں. وہ ہے کتاب زبور, اور وہ ہے سلیمان پیغمبر, اور ان کی امت کا ایک ولی کامل زبور کا علم رکھنے والا, اور جہاں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مدینے والا سراپا قرآن. صحابہ اکرام کہا کرتے تھے اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھا ہو تو مدینے کی گلیوں میں وہاں مدینے والے کو دیکھ لیا کرے. ابھی تو نزول قرآن کا جو ہمیں تسلسل نظر آتا ہے اس کا بھی ایک عجیب رنگ ہے. نبی مکی میں ہے تو قرآن مکی کہلاتا ہے, نبی مدینے میں آ گیا تو قرآن نے کہا مجھے مدنی کہو. اگر مدینے والا غار ہرا میں ہے تو قرآن غار ہرا میں آ رہا ہے. اگر میرا آقا غار ثور میں ہے تو قرآن غار ثور میں جا رہا ہے. اگر میرا آقا مکہ کے بازاروں میں ہے تو قرآن مکہ کے بازاروں میں ہے. اگر میرے آقا مدینے کے گلزاروں میں تو قرآن مدینے کے گلزاروں میں. اگر میرے آقا زمین کی دھرتی کی اس وسعتوں میں ہے تو میرے اللہ کے کلام کو نبی کے ساتھ ساتھ کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور اگر میرا نبی آسمانوں کے پار گیا, لامکان کے اندر گیا تو میں نے دیکھا قرآن وہاں ساتھ ساتھ چل رہا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اللہ نے تو فرمایا تھا نا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا, اس کی حفاظت کا بندوبست بھی کر دیا ہے, اور اس کی حفاظت سے بندوبست کے لیے جو طریقے اختیار کیے گئے وہ موجود ہیں. اللہ کی گرامی وہ موجود ہیں, ان پر گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے. لیکن صرف ایک اشارہ میں دینا چاہ رہا ہوں. بدسیاسی کرنے والے بھی موجود ہیں, اور انہیں بدسیاسوں اور قائموں میں سے ایک شخص کا ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں. موتی اشرف الخان نے قرآن کے ترجمے میں, قرآن آپ کے گھروں میں شاید موجود ہوئی ترجمہ, لیکن سن لو بدسیاسی اور جہالت کی شخص کی ہے. اس نے ترجمے میں لکھا, اس آیت کے ترجمے میں لکھا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, پھر دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے, ایک دوسرے کے قریب ہوئے, اتنے قریب ہوئے جتنا دو کمانے ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں اور قریب ہو جاؤ. اور اس کا ترجمہ جو شخص نے کیا وہ یہ تھا کہ جو دونوں قریب ہوئے, آگے نوٹ لکھا دونوں سے مراد نبی اور جبریل ہیں. میں اس کی جہالت پہ حیرت زدہ رہ گیا کہ جبریل تو سدرہ کی بلندیوں پہ کہہ چکا تھا آگے جاؤں تو جل جاؤں. وہ سدرہ کی بلندیوں پہ کہہ رہا آگے جاؤں تو جل جاؤں. یہ بدسیادت خائن کہتا ہے کہ لاکھوں کی بلندیوں پہ جا کر جبریل نبی جبریل سے یہ نبی کی معراج, ارے نبی کی معراج یہ تھی کہ مولا نے پردے اٹھا دیے تھے, جلوے دکھا دیے تھے. اور قرآن کہتا ہے ماں سارا بندہ پر وہ آتا, نبی کی آنکھیں خدا پر لگی تھی اور خدا کی رحمت نبی پر متوجہ. اگر تم پہلے قرآن حاصل کر لو اور قرآن کی سماعت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ پہلے قرآن کی طرف توجہ دو, قرآن سیکھنے کے عمل میں شریک ہو جاؤ تو قرآن کے مقاصد کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا. اور جس کا واردیت پھیلانے والے قائم گلزاروں سے بھی قوم کو تو نجات سے واقع ہو گیا. آج کا میرا پیغام خدا یہ ہے الحمدللہ جاتی میں شاہ بے فضل ہی تعالیٰ علماء کرام جہاں موجود ہیں. اگر اس کے باوجود ہمیں قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا اور ہم قرآن پڑھنے کی راہ پر نہیں چلتے تو بھلا بتائیں کہ اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا فائدہ اٹھائیے. اور آج سے ارادہ کرنا کہ ایک آیہ کریمہ کا ترجمہ روز ہم نے ہر صورت میں پڑھنا ہے. یہاں فرصت نہیں ہے, رات بڑی خاص ہے, رات بڑی خاص ہے. اس رات کا میدان حاصل کرنے کی کوشش کیجیے, رات بڑی خاص ہے. ویری اسپیشل نائٹ. Decide. Make the commitment with your God. By yourself.
for your own benefit. And what is their commitment? Our struggle for learning Quran. इतनी ऊंची सुभान अल्लाह ना करो कि हम सब डर जाए। जी कमिटमेंट क्या करनी है कुरान सीखने की? ऊंची आवाज में तुम दो इंशाअल्लाह से क्या ऊंची आवाज में कहिए, जवाब बनकर कहिए। काफिरों के मुल्क में रहते हो, मुसलमान बनकर रहोगे तो कुफर का मुकाबला कर सकोगे। इसीलिए तवाफ करते हुए हालत एहराम में सीना तान कर चलने का हुक्म है। अगर कर चलने का हुक्म है ताकि काफिरों को पता चल जाए कि ये अभी जवान हैं और पहले इस्लाम की जवानी पुराने उलूम के साथ है। और मैं आपको सीधे बता दूं कि अकायद इस्लाम को सीखने और सिखाने और समझने और समझाने के लिए कुरान से बेहतर और कोई जरिया नहीं है। अच्छा देखिए एक बात आखिरी, एक तो हमने ऐड किया कि हम कुरान को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो आगे नहीं आए वो तो बेशक न कहें, और जो आगे आ गए हैं वो तो कह देना इंशाअल्लाह। हम कुरान पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक तो ये कमिटमेंट होगी और उसके लिए बेहतरीन तर्जुमा पढ़ना चाहे मुझे नाम लिखा दे। अल्लाह कारी अब्दुल गफूर चिश्ती साहब ने ऐलान आम कर दिया है कि जो कुरान पढ़ना चाहे मैं उसे पढ़ाने के लिए तैयार हूं। अल्लाह कह दीजिए अल्लाह। A very special class will be organized by Hazrat Allama Abdul Gafur Chishti so that we learn what is Quran. But Quran is saying. बुजुर्गों के लिए अलग टाइम रख लेंगे। हाँ, 2 क्लासें हो जाएंगी, जो बड़े हैं उनके लिए अलग, जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए अलग। बहुत बड़ी आदत है, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, कबूल कर लीजिए। रात कबूलियत वाली है, शायद ये दिल बदल जाए, दिल बदल जाए। एक पहलू ये था, आप खुद भी पढ़े, घर वालों को भी पढ़ाएं, और दूसरा पहलू ये है कुछ लोग पढ़ रहे हैं और आदमी उलूम पढ़ रहे हैं। आपको तो अपने बच्चों का रहना नहीं आना, गोलियों के साथ चले जाए परवाह नहीं है, रातें सबको करम में गुजारने परवाह नहीं है। एक नौजवान 17 साल के बाद मेरे साथ पाकिस्तान गया उम्रा करते हुए। 17 साल पहले जब वो आया था तो 12 साल का बच्चा था, और जब मैं उसको लेकर उसके घर गया, पूरी माँ के पास जैसी कमर थोड़ी हो गई। खुदा की कसम मुझे बहुत ज्यादा आज प्रेम होता, तो जारों का नाम हो रही थी और कह रही थी मैंने 17 साल में बाद अपने बच्चे की शक्ल देखा। कितने नौजवान हैं जिन्हें अपनी पूरी मानी याद नहीं, कितने भाई हैं जिन्हें अपनी जवान बहनें याद नहीं, कितने बड़े बाप हैं जिन्होंने अपनी जवान बेटियों को बुला रखा है। कबूलियत की बात है तो तसव्वुर करो जो कुरानी उलूम को हासिल कर रहे हैं। आज जब ये नौजवान खत्म कुरान की आखिरी हिस्से में कुरान की तिलावत कर रहा था, आपको क्या महसूस हो? क्या आपके दिल में ये आवाज नहीं कि काश मेरा बेटा भी इस तरह आके खड़े होकर मुझे कुरान सुना रहा हो? उस बाप की खुशनसीबी का तसव्वुर तो कीजिए जिसका बेटा इमाम बना खड़ा और वो बाप उसके पीछे उसकी इमामत में नमाज पढ़ रहा है। दोस्तों सोचने वाली बात है, जरा चश्मे तसव्वुर से देखो वो मंजर जब एक गुनाहगार सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक सरापा गुनाह शख्स हो जिसे अज़ाब इलाही ने पकड़ रखा था, यकायक रहमत जो बरसी थी, तो फरमाया फरिश्तों इसकी कब्र के अज़ाब उठा दो। पर वो दिखा ऐसा गुनाहगार उसे जिंदगी में देखा जाता,
اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں، آخر اس کی بخشش کا سبب کیا ہے؟ کئی عرصے سے یہ عذاب میں مبتلا تھا اور گرفتار تھا، اور ہر جگہ جب تیری رحمت جو منظر سامنے تھا، اس کا معصوم بچہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کی حاملہ بیوی کے ہاں پیدا ہوا، اس کی آج پہلی مرتبہ استاد کے پاس بیٹھا بسم اللہ شریف پڑھ رہا تھا، رحمت خدا کی جوش جائے گی، معصوم بچہ اور مجھے رحمان الرحیم کہے اور اس کے بات چاہے اس کا گنہگار بات اس کو عذاب کرو، اللہ اکبر۔ اور وہ حدیث تو سنی ہوگی جب میرے آقا مدینے کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں پہ کھڑے ہو کر دو سرسبز ٹہنیوں کو ان کی قبروں پہ لگایا اور فرمایا صحابہ جان تو یہ سب کیا ہے؟ ان دونوں کے عذاب ہوتے ہیں، ایک پیشاب کی چیزوں سے نہیں کرتا تھا، دوسرا چغل خوری کرتا تھا، لیکن اب میں نے جو ان کی قبروں پہ یہ سرسبز ٹہنیاں لگا دی ہیں، جب تک یہ سرسبز رہے گی، اللہ اللہ کرتی رہے گی، ان کی قبروں سے عذاب چلا رہے گا۔ ہمارے سرسبز ٹہنی اللہ اللہ کرے، عذاب قبر چل جائے، اے تیرا بیٹا حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو، اللہ کی کتاب قرآن مجید کا علم رکھنے والا ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں کلام کے نغمات کی دنیا میں رہنے والا ہو، عشق مصطفیٰ کے پہرے میں رہنے والا ہو، ہر اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون نبی کا عشق بن چکا ہو، اور جو مرنے کی تمنا کرے تو نبی کے نام سے مرنا چاہے۔ ارے بتاؤ ایسا نوجوان میری مغفرت کے لیے اللہ کے دربار میں ہاتھ کھڑے کرے گا تو تجھے کیسے اللہ کی رحمت اپنے جلو دیں گے؟ میرے دوستوں، تو یہ قافلہ چل رہا ہے، ہمیں ناموس مصطفیٰ کے محافظین چاہیے، ہماری حکومت یہ ہے، ہماری جدوجہد یہ ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا کوئی بچہ رشدی نہ بنے، ہر بچہ عاشق مصطفیٰ اور اس کا یہی کردار ہو جو آشکار مصطفیٰ کا ہوا کرتا ہے، اور وہ کردار اللہ اللہ اس کردار کو ایک نظر دیکھ لو، غازی موٹی شہید 21 سال کا نوجوان ماں کے قدموں میں بڑا رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، ماں نے کہا بیٹا کچھ بتاؤ بھی تو صحیح نا، کہا ماں کیا بتاؤں، آج میں نے جو سنا ایک راجپال نام کے شخص نے میرے رسول کی عزت و ناموس پہ حملہ کیا ہے تو طرف گیا ہوں، لوگ جلوس نکال رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بس تیری اجازت کی ضرورت تھی، تیری امانت سمجھ میں اس امانت کو صحیح جگہ پہ لگانے آیا ہوں، اس جان کو ماں مجھے اجازت دے دو تاکہ دھرتی پر ایک ایسا وصول بھی لوگوں کی نظروں میں آ جائے جو اپنی عزت اور ناموس کے لیے نہیں عزت مصطفیٰ پہ قربان ہو جائے۔ اور پھر ماں نے کہا بیٹا میں تو اسی دن کا انتظار کر رہی تھی، بیٹا میں نے تو تجھے بے وجود دودھ کبھی نہیں پلایا تھا، میں تو تجھے نبی کے درود و سلام کی روزوں میں دودھ پلایا کرتی تھی، اے پروردگار میں تیری شکر گزار ہوں کہ میری محنت رنگ لائی، آج میرا نوجوان بیٹا عزت و ناموس سے مصطفیٰ کی قربان ہونا چاہتا ہے، کہا بیٹے عزت و ناموس کے مصطفیٰ کی قربان ہو جا، اور بڑے بازار میں اس عاشق مصطفیٰ نے اس خطار رسول کو قتل کر دیا، سلام گزار کر دیا، اور پھر ساری چیز پیش ہو گئے، مقدمہ چلا اقبال کا اتحاد بڑے بڑے اور بحث اور بڑے بڑے مشائخ آ گئے، کہا اے نوجوان تو ہماری قومی امانت ہے، تو ایک مرتبہ کہتے میں نے قتل نہیں کیا، ہم تمہیں بچا لیں گے، آپ نے فرمایا نہیں، میں تو آنے والے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کا عشق کیا ہوتا ہے۔ ایک قابل یقین شہید مر جائے گا، اس کی ہر خطے سے نبی کی عاشق پیدا ہوں گے، میں تو نئی نسل کو ایک راستہ دینا چاہتا ہوں، اور پھر مقدمے میں آپ کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ وہ پھانسی دے دی جائے، اور میاں والی جیل کے اندر جب آپ کے لیے تخت اعداد تیار کیا گیا اور آپ کو تخت اعداد پہ کھڑا کیا گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، آپ کی آنکھوں میں روشنی تھی، آپ کے لبوں پہ آہو نہیں تھی، درود و سلام، آپ کے چہرے پہ اداسی نہیں تھی بلکہ روشنی تھی اور مسکراہٹ تھی، پھر جگہ جگہ آنکھوں کی روشنی بڑھ گئی، چہرے کی مسکراہٹ میں اضافہ ہو گیا، لبوں پہ جو روح و سلام تھا اس خون میں اضافہ ہو گیا، اور جب یہ منظر کو دیکھا چندانوں تو چہرے پہ مجبور ہو گئے، اے نوجوان ہم نے بڑے بڑے مسجد دیکھے ہیں لیکن اس شان و وقار کے ساتھ کسی کو جا کے نہیں دیکھا، یہ شان و وقار، یہ مسکراہٹ ہے اور یہ خوشیاں کس بات کی ہے، کہا آؤ تم مجھے دیکھ رہے ہو میں نبی کو دیکھ رہا ہوں، یوں اشارہ کیا تو سب سے اٹھ گئے، قبیلے والا سامنے کھڑا تھا، اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مرنا تو ہے، مرنا تو تعلیم ہزاروں بن گئے، لاکھوں کروڑوں بن گئے، ہم نے بھی مرنا ہے لیکن
مرو تو شان کے ساتھ مرو، مرو تو نبی کی محبت کے حسن کے ساتھ مرو، مرو تو اس طرح مرو کہ نبی تمہارے سامنے کھڑا ہو، پردہ اٹھا ہوا ہو اور نبی مسکرا رہا ہو، تم بھی نبی کے دیکھ کر مسکرا رہا. یہ وہ قافلہ ہے جو چل پڑا ہے. میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں، اب قرآن تو خود شامل ہو جاؤ اس موومنٹ کے اندر، خود قرآن کے قاری بن جاؤ، خود قرآن کے حافظ بن جاؤ. کوئی بات نہیں پورے ہو گئے تو کیا ہوا، ارے مرنے تک بھی تم علم حاصل کرتے رہو تو یہ اعزاز ہے. مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرنا یہی اسلام کی اصل معراج ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکے تو اپنے بیٹے نبی کے حوالے کریں. بتائیں تمہارے پاس ہے، حالات سازگار ہیں، بیٹا تمہارے پاس محفوظ نہیں، ادھر دے دو، ادھر دے دو، رسول اللہ کے دین کو دے دو، نبی کی محبتوں کو پہلے میں لے آؤ، رسول اللہ کی وفاؤں کو پہلے میں لے آؤ. یہ جو بچے یہاں ایک کام میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن سے ملا کرو، جن سے بیٹھا کرو، ان سے سنا کرو، کیوں بیٹھے، کیا جذبہ ہے ان کا؟ کیا ان کے ماں باپ کے دل میں ایک دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے؟ کیا ان ماں باپ کے بچوں سے پیار نہیں ہے جو یہاں بھیجتے ہیں، فرق پہ ایک رہے ہیں؟ آخر کیا جذبہ ہے؟ اور تمہارے پہ آسمان چھوٹے ہوئے. انہیں اگر آسمان پر پہنچانا چاہتے ہو تو انہیں فرش نشیں کر دو، فرش نشیں ہو جائے. لیکن اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، یہ بھی ممکن نہ ہو تو میں ایک اور سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میری گفتگو کا آخر ہے. اجازت ہے آپ کو یہ تشخیص پیش کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں. خود ٹائم دو، بڑی بات ہے، بچے دے دو اور اچھی بات ہے، اور اگر کچھ بھی نہ کر سکو تو پھر قوم کے بچوں کا مقدس ہونا چاہیے. وہ لوگ یہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے پاس بچے پال رہے ہیں، ان میں بھی ایسے بچے ہیں جن کے والدین ان کی فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے. سکول تو موجود ہے نا، کہنا بڑی آسان بات ہے، لیکن 50,000 پاؤنڈ تک سالانہ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے ریزارٹ سورسز سے نکال کر سکول چلایا جا رہا ہے. کہنے کو تو بڑی آسان بات ہے، ایک پاؤنڈ دینا پڑے تو پتہ ایک دفعہ انسان گر جاتا ہے. پھر بھی کام چل رہا ہے، سکول چل رہا ہے، جامعہ اسلامیہ چل رہا ہے، درس نظامی کی کلاسیں چل رہی ہیں، حفظ کی کلاسیں چل رہی ہیں، اسکول آف اسلامک اسٹڈیز چل رہا ہے، مسجد چل رہی ہے، تربیت کا کام ہو رہا ہے، تبلیغ کا مشن جاری ہے. اس لیے کہ برطانیہ کی سرزمین پر رہنے والا اتنا ہی کمزور ہو جائے، اتنا پھر بھی کر لیتا ہے کہ اپنی مسجد کے نظام کو چلائے، اپنے اداروں کو چلائے. لیکن ذرا تصور کیجیے اپنے پاکستان کا، جہاں سے آپ آئے ہیں، جہاں جائز طریقے سے، حلال طریقے سے روٹی کمانا اور 2 وقت کی روٹی پوری کرنا ناممکن ہو گیا ہے. اگر بچیاں پیدا ہو جائیں سکولوں میں ان کا پڑھانا ممکن ہے، جوان ہو جائیں ان کی شادیاں کرنا ممکن ہے، شادیاں ہو بھی جائیں تو زندگی بھر ان کے لیے مطالبے ان کی طرف سے پورے کرنا ممکن نہیں. اس کے باوجود چراغ جل گئے، چراغ جلے ہوئے ہیں، کام ہو رہا ہے. ایسے ادارے، ایسی تحریکیں موجود ہیں جہاں ہزاروں نوجوان جنہیں معاشرے نے ٹکرا دیا تھا، جنہیں معاشرے نے نظر انداز کر دیا تھا، معاشرے کے اندر ایسے کچھ لوگ تھے جنہوں نے انہیں اٹھا کر نبی کا مشن سمجھ کر انہیں یتیمی کے داغوں سے بچا کر مصطفیٰ کے دین کا علمبردار بنا دیا. نوجوان 12 سال 13 سال کے بچے کو دیکھا، گندگی کے ڈھیر سے ہاتھ مارا. تھوڑا سا تصور دے رہا ہوں، تصور کریں یہ بات سمجھاتا ہے. گندگی کے ڈھیر سے ہاتھ مار رہا،
اور آپ بھی کبھی پاکستان جائیں تو آپ کو بہت سارے ایسے بچے بوڑھے نظر آتے ہیں جو گندگی کے ڈھیروں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ چن رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک ایسے ہی نوجوان بچے کو دیکھا 13 سال کی عمر 12-13 سال کی عمر کا بچہ اس کے قریب چلا گیا. میں نے اس سے کہا بیٹا بات کیا ہے کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ جو شاپرس پڑے ہیں یہ جو بوتلیں ٹوٹی ہوئی پڑی ہیں میں یہ کر سکتا ہم سے کیا مصیبت ہے کہنے لگا باپ مر چکا ہے ماں بیمار ہے 4 بہنیں اور میں گھر کا واحد کر ذرا جی کے ہاتھ رکھ کے آپ کی خون کے بعد میں نے اسے کہا بیٹا تم اگر پسند کرو تو میں تمہیں تعلیم بھی دلواؤں گا اپنے پاس لاتا ہوں چیخیں مارنا کیا رہتا ہوں. شام کو جب میری دوائی نہیں ملی تو وہ کیا کرے میری جوان بہنوں کو جو کپڑے چاہیے وہ کہاں بہت سارے لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں آپ کی محبتوں کا انتظار کرتے ہیں. اب یہ میرے یا آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہر ایک کو سب کچھ دے. ہم نے ایک پیر چنا اور وہ پیر تھا کہ وہ بچے وہ نوجوان وہ بچیاں جنہیں معاشرے نے یتیم سمجھ کر دھتکار دیا ہے جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم انہیں اٹھائیں اور نبی کے دین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیں اور انہیں ایسا بنا دیں کہ معاشرہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے پیچھے کے مطلب اس کے لیے 2 ہی طریقے یا کوئی ملک یا کوئی خزانہ ہاتھ میں ہو اور عوام کو خبر بھی نہ ہو اور ان بچوں اور ان نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام اور دوسری صورت حضرات یہ ہے ہم نے اس کو ایک ماڈرن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جس میں چندہ بنا مانگنا پڑے اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ان یتیم اور غریب بچوں کی پرورش بھی ہو سکے اور دین کے تعلیم کے زیور کو آراستہ کیا جائے. تجویز میں اچھا دیتا ہوں اگر آپ کا دل گواہی ہے تو ضرور آگے اور اس سے پہلے میں یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ کے کسی جس گاؤں سے آپ آئے جس شہر سے آپ آئے جس علاقے سے آپ آئے سب سے پہلے آپ اس کو دیکھیں وہاں کوئی یتیم بچہ رہتا ہے. اگر کوئی ایسا بچہ آپ کی نظر میں ہے اسے ہمارے پاس بھیجو. ادارے ہمارے پاس کون ہے مڈل تک اسکول ایک اکیڈمی درگاہ شریف پر موجود ہے اور مڈل سے لے کر ایم اے تک جامعہ اسلامیہ لاہور میں موجود ہے جہاں پی اے تک کی کلاسیں چل رہے اللہ کے حضرت سے درس نظامی کے ساتھ ہاسٹل موجود ہے. آپ کے گاؤں کا آپ کے شہر کا آپ کے ضلع کا کوئی یتیم بچہ اور یتیموں کو نظر انداز نہ کیا غریبوں اور مظلوموں کو نظر انداز نہ کیا. اگر مولا نے نظر انداز کر دیا تو پھر کسی کو منہ نہ دکھا سکو کوئی ٹھکانا نہ پا سکو. حضرت کرام تجویز یہ ہے آپ اپنے ہی گاؤں کے اپنے ہی شہر کے کسی 1 2 4 کتنے یتیم بچے آپ کو ملتے ہیں انہیں ہمارے پاس ٹریٹمنٹ کر سکتے. اگر ان کو اسپانسر کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی اللہ کا بندہ ان کو اسپانسر بھی کر دے گا. اور اگر کوئی ایسا تمہاری نظر میں نہیں اور تمہارے دل میں کسی یتیم کا پیار آ گیا ہو تو پھر جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اسپانسرشپ چاہتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس 50 کے قریب نوجوان ویٹنگ لسٹ میں ہیں جو دینی تعلیم پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ کوئی ہمیں اسپانسر کرے. مڈل تک
جو نوجوان پڑھ رہے ہیں ان کے لیے پاکستان کا 1000 روپیہ مہینے کا اسپانسرشپ کا خرچہ ہے. جو میٹرک تک پڑھ رہے ہیں ان کے لیے 1500 پاکستانی منتھلی اسکالرشپ کا انتظام اگر بھی کر سکے. اور جو ایسے سے آگے ہیں ان کے لیے 2 سے 3000 روپے منتھلی کا اسپانسرشپ کا ہمارا پروجیکٹ ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھی ساتھی آگے بڑھے کسی یتیم کو اسپانسر کرنا چاہے 8 سال کے بعد جب وہ نوجوان قال اللہ تعالی وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قضاء بلند کرتا ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسری ہاتھ میں سنت کا پیغام دے کر میدان میں اترے گا تو تصور کیجیے آپ کی روح کو عبدالآباد تک سرشار کر دے گا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی آج کی حاضری منظور قبول فرمائے. آج کی رات بڑی مقدس رات ہے اور ابھی انشاءاللہ بقیہ پروگرام آپ کو بتا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری منظور قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.